کتاب ایک سفر اپنے مراد کے ہمراہ، مصنف ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی۔ کافی دیر سڑک پر ٹہلنے کے بعد مراقبہ حال واپس آئے۔ مرشد کریم لوگوں میں گھرے ہوئے ان کے مسائل پر مشورے اور علاج تجویز کر رہے تھے۔ ہر آنے والے کی دلجوئی، ہر بیمار کی شفا کی فکر، ہر مریض کی صحت یابی کے لیے کوشاں، ہر پریشان حال کے لیے دعا گو۔ ایک بار کراچی مراقبہ حال میں ایک صاحب نے کہا میرے لیے دعا کریں۔ میرے مراد نے کہا جی اچھا۔ ان کی تسلی نہ ہوئی۔ انہوں نے جب کچھ دیر بعد تیسری بار اپنی بات دہرائی تو حضور نے کہا دیکھیں صاحب، میرا کام ہے ڈاک پہنچانا، میں تو ڈاکیا ہوں اور میں اپنا کام پوری دیانتداری سے کر دیتا ہوں۔ آگے وہ کیا جواب دیتے ہیں یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ ہم کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتے رہے، پھر باورچی خانے میں جا بیٹھے۔ باورچی خانے میں بیٹھے کھانا پکتے دیکھتے رہے، ساتھ میں باتیں بھی ہوتی رہیں۔ کسی کو ہمارا باورچی خانے میں آنا ناگوار نہیں ہوا، کوئی جزبز نہیں ہوا، کسی نے کام میں حرج ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ الٹا ہماری پذیرائی کی، ہمارے لیے جگہ بنائی۔ پھر چائے کا پوچھا گیا، بلکہ اصرار کر کے جس طرح کی چائے پینا چاہ رہے تھے بنا کر پلائی گئی۔ ممتاز بھائی نے کہا اس بات سے اندازہ کر لیں کہ حاجی ادریس صاحب کا ذہن کیسا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ حاجی ادریس صاحب میں یہ بات ہے کہ وہ ہر بات مرشد کریم پر چھوڑتے ہیں، اپنی عقل اپنے ذہن کا زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ ہم باورچی خانے میں بیٹھے تھے کہ حضور وہیں آ گئے۔ اس وقت میں روٹیاں کاٹ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی روٹیاں تیار کر رہا ہوں۔ فرمایا روٹیاں بانٹنے والے کو لانگری کہتے ہیں، لیکن ادھر انڈیا میں ہمارے ہاں اس کو بھولا بھنڈاری کہتے ہیں۔ پھر مجھے مخاطب ہو کر فرمایا آپ بھولا بھنڈاری ہیں۔ اس کہنے میں کچھ ایسی بات تھی کہ جی باغ باغ ہو گیا۔ فرمایا لگتا ہے یہاں وقت ٹھہر گیا، وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ وقت وہی رہتا ہے، ذہن میں مصروفیت نہ ہونے کے باعث یوں لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہے۔ قید تنہائی میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ وہاں اوپر بھی جن کے پاس کام نہیں ہوتا وہ لڑتے ہیں، ڈنڈے چلاتے ہیں۔ بڑے حضرت کے 2 نواسے تھے، وہ انہی کو پڑھاتے رہتے ہیں۔ تکوین والوں کو تو خیر بالکل بھی فراغت نہیں ہوتی۔ عام آدمی کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی فرشتوں سے گپ شپ ہو گئی، کبھی اولیاء اکرام کی صحبت میں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ جو جنگل میں تنہائی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی مصروفیات اگر تو ایسی ہو گئیں کہ وہ اللہ کے چکر میں پڑ گئے تو ٹھیک، ورنہ گئے کام سے۔ یہ جو نماز روزے کی مصروفیت ہے یہ بھی ایک مصروفیت ہی ہے۔ ذہن میں مصروفیت ہو تو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، دھیان وقت کی یونٹوں سے ہٹا رہتا ہے۔ باورچی خانے میں بیٹھے کھانا پکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ مشورے بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس میں اب سبزی ڈال دیں، یہ چیز دھو لیں، اب ڈھکن رکھ دیں، چمچ ہلائیں، اس کو چکھ کر دیکھ لینا، اور اسرار و رموز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ کشمیر کے لوگوں کی عادات اور سادگی مزاج پر بھی بات ہو رہی ہے۔ شہری زندگی کی نسبت ان لوگوں میں الجھن اور پریشانیاں کم ہوتی ہیں، وہ جفاکش زیادہ ہیں۔ اگلے روز ہم نے پکنک پر جانا تھا۔ اس کے انتظامات کی بابت دریافت کیا، وہیں جا کر پکائیں گے، پکا کر ساتھ رکھنے کی بجائے یہ بہتر رہے گا۔ ساتھ ساتھ سوالوں کے جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور کیا وجہ ہے کہ اسرار و رموز کو کوئی بھی واضح اور 2 ٹوک انداز میں بیان نہیں کرتا، بلکہ اشارے کنائیوں میں بیان کرتے ہیں۔ سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے تو نہ صحیح، بہت سر مارنا پڑتا ہے۔ فرمایا جی ہاں، قدر و قیمت بھی تو اس کی ہوتی ہے۔ پھر بتایا کہ زیادہ صاف بات کریں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی کی منزل ہی جنت ہے، جب اس نے جنت دیکھ لی تو بھلا کیوں رکا رہے گا؟ بھائی دیکھیں نا، ایک آدمی کو ایک عورت سے شادی کرنا ہے، وہ ایک پہاڑ پر رہتی ہے، وہ اس کی خاطر روز بلا ناغہ پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے اب وہ پہاڑ کی چوٹی پر کیا لینے جائے گا؟ اس کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا نا۔
یہ بھی فرمایا جب ذہن خیال میں معنی پہنانے سے قاصر ہو جاتا ہے تو انسان کوما میں چلا جاتا ہے، اور جب ذہن خیال وصول کرنے کے قابل نہیں رہتا تو یہ حالت موت کہلاتی ہے۔ اطلاعات کی وصولی کی بات کرتے کرتے فرمایا، ایک بار میں اپنے پیر و مرشد حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ جا رہا تھا۔ وہ ایک پان کی دکان پر رکے، پان خرید کر مڑے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں لگی ہوئی ایک تصویر مجسم ہو کر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ چل رہی ہے اور کچھ باتیں کر رہی ہے۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ اس کی باتیں سنتے رہے، پھر وہ واپس پلٹ گئی۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھ کر حضور رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، حضور میں نے یہ دیکھا۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ وہ تصویر ان سے پان والے کی شکایت کر رہی تھی کہ یہ پان والا کتھے میں خون ملاتا ہے، اس کے پان آپ کے کھانے کے نہیں، اور دوسرے یہ کہ لوگ اس کو ہوسناک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ عرض کی، پان والا کتھے میں خون کیوں ملاتا تھا؟ فرمایا، اس سے پان کا ایک ایسا ذائقہ بن جاتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کا نہیں ہوتا، اور آدمی اسی ذائقے کی خاطر اس مخصوص دکان سے پان خریدتا ہے۔ حضور اٹھ کر باہر نکلے تو یکدم یوں لگا کہ باورچی خانہ خالی ہو گیا ہے۔ آپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، ہم وہیں بیٹھے رہے۔ میرے ذہن میں باورچی خانے کے اس خالی پن کے احساس کے بارے میں تجسس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا مگر دھیان بٹا ہی رہا۔ وہاں ایک صاحب چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، چہرے پر ایک عجیب سی مٹھاس اور اپنائیت۔ ان سے باتیں ہوتی رہیں۔ وہ مظفر آباد سے آئے تھے، حکومت آزاد کشمیر میں ڈپٹی سیکرٹری تھے۔ حیرت سی ہوئی کہ ان میں افسر شاہی کی خوبو نہ تھی۔ اس وقت تو ذہن میں یہی بات آئی کہ یہ صاحب بھی اپنی کسی پریشانی کے حل کے لیے ہی فقیر کے در پر آئے ہوں گے، مگر ان کی باتوں میں، ان کے انداز میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ مرشد کریم کی باتوں میں دلچسپی لے رہے تھے، اور شاید یہی وہ قدر مشترک تھی جس کی بنا پر اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ حاجی صاحب نے کہا، اب کھانا لگا دیا جائے۔ ہم باورچی خانے سے باہر آئے۔ اب کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا، اندر سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازے کے قریب ہوئے تو اندازہ ہوا کوئی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے۔ جھانک کر دیکھا تو مرشد کریم تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور ایک بھائی روحانی ڈائجسٹ سے کوئی مضمون پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ مضمون کسی بکرے کے بارے میں تھا جس کو انسانی شعور مل جاتا ہے اور وہ انسانوں ہی کی طرح سوچتا ہے۔ مضمون سن کر مرشد کریم نے کہا، بھائی اچھا لکھا ہے۔ حاجی صاحب نے کھانے کی بابت اطلاع دی کہ دسترخوان پر انتظار ہو رہا ہے۔ آپ اٹھ کر چل دیے۔ کمرے کی ایک کھڑکی سے مراقبہ حال کا گیٹ اور باہر کا لان نظر آ رہا تھا، اور ایک خوبصورت منظر سامنے تھا۔ ساتھ ہی حال کمرے میں کھانے کے لیے دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ کھانے کے دوران خاموشی ہی رہی۔ کھانے کے بعد حضور اٹھ کر ہاتھ دھونے چلے گئے، پھر آرام کرنے اپنے کمرے میں۔ ہم سب وہیں دراز ہو گئے۔ ذہن میں سرور و خمار کے تاثر کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آج مجھے پشاور سے نکلے کتنے دن ہو گئے۔ نہ تو بیوی بچوں کی یاد آ رہی ہے، نہ ہی کاروبار کا خیال ستا رہا ہے۔ کوئی وسوسہ، کوئی منفی خیال، کچھ بھی تو نہیں۔ میں کیا، ممتاز علی صاحب کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ مجھے یاد دلاتے بھی کہ آپ کا تو اپنا کاروبار ہے، ہمارا تو ملازمت کا معاملہ ہے، مگر ذہن میں کوئی خدشہ، کوئی اندیشہ ابھرتا ہی نہیں تھا۔ ایک بار حضور مرشد کریم ہی نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے مرشد قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ والوں کی پہچان کی بابت سوال کیا تھا، تو اس کے جواب میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا، آپ 15 منٹ اس کے پاس بیٹھیں، اگر ان 15 منٹ سے 12 منٹ تک آپ کو دنیا کا خیال نہ ستائے، وسوسے اور پریشانی کا دھیان نہ آئے تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ اللہ والا ہے، ورنہ نہیں۔ اس کی توجیہ و تشریح میں میرے مراد نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بندہ اتنا یکسو ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو آپ بھی یکسو ہو جاتے ہیں، اور میں اس بات کو کچھ یوں سمجھا تھا کہ یکسوئی سے آپ کے اندر ایک مقناطیسی میدان پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اس میدان میں داخل ہوتا ہے
تو اس مقناطیسی طاقت کے زیر اثر وہ بھی یکسو ہو جاتا ہے، اور یہ یکسوئی کا ہی تو اعجاز ہے کہ بندے پر سکون کی بارش ہوتی ہے۔ کوئی وسوسہ، کوئی اندیشہ، کوئی پریشانی، کوئی انتشار، کوئی خلفشار اس بندے کو پریشان نہیں کر سکتا۔ شام کو عصر کے بعد دھوپ ڈھلنے پر لان میں نشست ہوئی۔ مرشد کریم نے گزشتہ روز ہی کی طرح مختلف لوگوں سے کتاب میں سے پڑھوایا، اور اس کے بعد بیگم سیدہ ادریس صاحبہ سے عورتوں کے علاج معالجے اور انہیں مراقبہ کروانے کی بابت کہا۔ یہ اعزاز ان کو حاصل ہونا تھا کہ وہ وہاں پہ خواتین مراقبہ حال کی انچارج بنی۔ آج صبح ہی حاجی ادریس صاحب ہمیں ریفلیکسالوجی کے حوالے سے علاج معالجے میں نئی تحقیق کی روشنی میں اپنی معلومات سے مستفید فرما رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے ذہنوں میں محدودیت، ضرورت سے زیادہ تنگ نظری کا گلہ کیا کہ کس طرح وہاں کے لوگ خواتین میں روحانی تعلیمات کے خلاف ہیں، نماز میں کوتاہی یا سستی پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔